بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وامن اور ہدیناہو ہم نے اسے دکھائے نجدین دو راستے، ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھا دیے، وہ اور اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر لو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ملے گی۔ جیسے میں پہلے عرض کیا ایک اور بیان میں کہ انسان نے دنیا میں کوئی نہ کوئی مشقت تو اٹھانی ہے، اور اگر اس کو یہ مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے نیکی میں تو اس کی آخرت بن رہی ہے، اور جس کی آخرت نہیں بنی تو جہنم اور بربادی تو اس کا مقدر ہوگی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ پس نہ داخل ہوا گھاٹی، پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا۔ گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں۔ عام طور پر جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے۔ ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ اور کیا تم سمجھے کیا ہے عقبہ؟ مل عقبہ کیا ہے عقبہ؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فکو رقبہ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا کھانا کھلانا دن میں بھوک والے، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا۔ یتیمن ذا مقربہ کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہے۔ دیکھو گھاٹی کے نام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا بڑی بڑی نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ کہیں فرمایا ہے کہ غلام کو آزاد کروانا، تو اس سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سارے بندے جو کسی نہ کسی طرح کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ملک جو آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن غیر مسلموں نے ان پر اپنی قوت سے حالات تنگ کیے ہوئے ہیں، اور وہ نیکی اپنی مرضی سے نہیں کر پاتے، جیسے کشمیر ہے، جیسے فلسطین ہے، جیسے برما ہے۔ تو ایسے لوگوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، یہ بھی وہی عقبہ گھاٹی۔ یتیم کی پرورش کرنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ یہاں وہ عورتیں سن رہے میری بات غور سے، جو اپنے کنبے کی پرورش کرنے والی ہیں، اس کا خاوند بھی تو بھوکا ہوتا ہے، اس کے بچے بھی تو بھوکے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ثواب کی نیت سے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا نیکی سمجھ کر ان کو کھانا دیتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، تو یہ بھی وہی عقبہ۔ وہ بندہ جو محنت کرتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، تو وہ محنت کرتا ہے ان کی بھوک مٹانے کے لیے،
وہ گھر میں سودا سلف لاتا ہے تو یہ بھی تو عقبہ ہے۔ ہمیں قرآن کو گہرائی سے دیکھنا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کسی مسکین کو جو مٹی میں نہ رو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کی مدد کرنا۔ اور اگر کوئی رشتہ دار ہے تو وہ اس سے پہلے ہے، پہلے حقدار وہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ ہو کسی طرح کی کوئی پریشانی میں ہے تو اس کو نکالا جائے۔ تو یہ وہ عقبہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ثم کان پھر ہو من سے الذین جو آمنوا ایمان لائے وتواصوا ہم باہم نصیحت کی بالصبر وتواصوا صبر کی اور باہم نصیحت کی بالمرحمہ رحم کھانے کی۔ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو نصیب والے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ ان سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمات، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا بآیاتنا ہماری آیات کا، ہم وہ اصحاب المشأمہ نحوست والے بدبخت، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اس سے مراد وہ بدکار ہیں جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ موند ہوئی، موصدہ موند ہوئی، مسلط ہوگی۔ ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ درختوں کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ سوری، درختوں نہیں ہے، دوزکیوں کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ایاز باللہ العظیم، اللہ ہمیں پناہ دے، اللہ ہمیں نیک عمل والوں میں رکھے، دائیں ہاتھ والوں میں رکھے۔ اللہ ہمیں اس گھاٹی میں جانے کی توفیق دے جس کا اللہ نے جہاں تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ بچاؤ والا راستہ جس سے جہنم اور قبر کے عذاب سے ہمیں آڑ نصیب ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہچانے آج وقت ہے وہ گھاٹی ڈھونڈنے کا، وہ راستہ ڈھونڈنے کا۔ آج ہم اگر بے پرواہی سے زندگی گزار لی تو کل قیامت کے دن پھر ہمیں رونا پڑے گا، افسوس کرنا پڑے گا۔ کاش ہم غور کر لیتے، کاش ہمارے پاس عقل ہوتی۔ میں کہتا ہوں اے دنیا والو، اگر ہر سیکنڈ میں آپ لوگ اتنی دنیا کماؤ کہ کھربوں ڈالر کماؤ، پھر بھی آپ کے مقدر میں کیا ہے؟ نام میں تو آئے گی، پڑی کہیں اور ہوگی، پلاٹ کی شکل میں، پلازے کی شکل میں، فیکٹری کی شکل میں، ملک کی شکل میں۔ کھانے کا وہی لقمہ ہے چند جو ہر آدمی کو نصیب، طرح طرح کی کیفیات میں، طرح طرح کی حالتوں میں نصیب ہوتا ہے۔ کوئی روٹی کھا رہا ہے، کوئی چاول کھا رہا ہے، کوئی گوشت کھا رہا ہے، کوئی مکی کھا رہا ہے، کوئی باجرہ کھا رہا ہے، کوئی سبزی کھا رہا ہے، کوئی فروٹ کھا رہا ہے۔ وہ چند لقمے ہیں جو آپ کے مقدر میں آپ نے وہی کھانا ہے۔
اور چند گز کپڑا ہے جو آپ نے پہننا ہے، اور تھوڑی سی محدود جگہ جہاں آپ نے گھومنا ہے، چکر کھانا ہے اور رات کو لیٹنا ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی یا تو ذلت ہے اور یا عزت ہے۔ تو آج وہ موقع ہے کہ ہم ذلت کی طرف نہ جائیں، ہم عزت کی طرف جائیں۔ لیکن دنیا کے فریب اور دھوکے نے لوگوں کو گمایا ہوا ہے، سارے بھاگ رہے ہیں، تمیز نہیں کر رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سوچ کر نہیں کر رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں ان بڑے بڑے علماء کرام کو بھی مجھے افسوس ہوتا ہے، جن کو سوائے دوسروں پر تنقید اور فتویٰ بازی کے حکمت کی بات کرنا نہیں آتی۔ بس یہی میں نے سنا ہے کہ میں فلاں کو عربی نہیں آتی، فلاں لفظ ایسے بولتا ہے، فلاں ایسے بولتا ہے، فلاں کس مدرسے پڑھا ہے، اس کا استاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اپنا اپنا آپ سیدھا کر، دوسروں پہ تنقید نہ کر، اپنے آپ کو ٹھیک کر۔ اور اگر کسی کے اندر کسی لفظ کی غلطی ہے، کسی تلفظ کی غلطی ہے، کسی زبان کی ادائیگی کی غلطی ہے، تو اس سے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی کبیرہ گناہ ہوا ہے اس سے؟ کیا اللہ کے ہاں دین کو اتنا سخت کر دیا گیا ہے کہ عربی وہ عربی دان ہی بنے گا تبھی اس کی بخشش ہوگی؟ عربی کے قاعدے قانون اور سارے صرف نحو کے اس کو آتے ہوں گے تبھی وہ اس کی بخشش ہوگی؟ کیا بخشش اس کے ساتھ باندھی ہوئی ہے؟ مجھے دکھ لگتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ کیا اتنے عربی جاننا ضروری نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر سمجھ آ جائے کیا لکھا ہے، کہا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تلفظ کی ادائیگی اس سے نہیں بھی ہوتی تو کیا لوگوں کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی؟ کیا وہ بات کرنے کے اہل نہیں ہے؟ اللہ نے اس کو زبان نہیں دی، اس کے منہ سے نکلا ہوا کلمہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، تو نے سمجھ لیا، بس تجھے سمجھ آ گئی ہے۔ تو باقی جو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے عقل ان کے پاس زیادہ ہو آپ سے، آپ کے پاس علم زیادہ ہے، ان کے پاس عقل زیادہ ہے، تو کون اس کے پاس عمل بھی زیادہ ہے، اخلاص بھی زیادہ ہے؟ تو پھر بتا، تو اللہ ہمیں سمجھ دے جو کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ کیڑے نکالنے والوں، ہوش کرو، کل اس دنیا میں آپ نہیں ہوں گے، آپ کی ویڈیو چل رہی ہوں گی۔ تو میں کہتا ہوں سیدھے ہو جاؤ، سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو گالیاں نہ دو، اس پہ اپنا غصہ نہ نکالو، محبت کے ساتھ اس کو بتاؤ کہ ایسے نہ کرو۔ تو میں محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اے میرے بھائیوں، اے مفتی حضرات، اے فتوی بازی کرنے والوں، اے علماء کرام، اے لوگوں کی صرف اور نحو کی غلطیاں پکڑنے والوں، اے عربی سکھانے والوں، پلیز ہاتھ ہولا رکھو، پیار سے بات سمجھا دو، اور بے شک اگر کسی کی غلطی ہے تو نام لے کے اس کو بتا دو کہ اے فلاں صاحب، آپ نے یہ فلاں کتاب میں یہ ایسے لکھا تھا اور یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ اے فلاں صاحب، میری یہ بات سن لینا، میرے نزدیک یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور آپ بھی ایسے کر لو۔ تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے کہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے اور وہ آپ کی بات جو آپ نے صحیح کہی ہے اس کو مان لے۔ تو مطلب تو اصلاح کرنا ہے، اپنا غصہ نکالنا نہیں ہے، علم جتانا نہیں ہے، اپنی بہادری بتانا نہیں ہے، اور لوگوں میں اپنا لوہا منوانا نہیں ہے کہ سب سے زیادہ عالم میں ہوں، یا میں وہ ہوں جو پوری جماعت کا ہیڈ ہوں اور میں لیڈر ہوں اور میرے سر پہ بہت بڑی پکڑی ہے اور میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں نعرے لگانے والے، گڑے پھاڑ پھاڑ کے، ان کی آواز بڑی بلند ہے، تو ہماری کہی ہوئی بات ہم منوانے کے لیے ضروری ہے، ہم منوا سکتے ہیں۔ ہاں، بات ماننا مانی جائے آپ کی، لیکن
میں یہ بات کرنے ہوئے گھبراتا ہوں، میں کمزور بھی ہوں، لیکن بہت لوگوں کی تباہی اور بربادی کا سامان آ جاتا ہے اس میں، اور کسی ادارے اور کسی حکومت اور کسی عوامی لیڈر کے ساتھ چپکلش ہونے سے جو خرابی واقع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا کتنا نقصان ہوگا، کتنے بلب ٹوٹے، کتنی جائیدادوں کا نقصان ہوا، کتنی جانوں کا نقصان ہوا، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سارا آپ کی لیڈری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ اللہ سے دعا کرتے، آپ کو کچھ سمجھ آتی، آپ کے اندر بھی اللہ کا خوف ہوتا کہ کسی کی جان کو، کسی کی مال کو، کسی کی جائیداد کو نقصان نہ پہنچے میرے عمل کی وجہ سے، میری سرداری کی وجہ سے، میری قیادت کی وجہ سے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ پلیز آپ بھی غور کریں۔ اور تمام وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اللہ نے ان کو اقتدار دیا ہے، تو وہ بھی لوگوں کی جانوں کا، لوگوں کے خون بہانے کا، لوگوں کو پکڑنے کا، لوگوں کو ڈرانے کا، ان کو جو اختیار مل گیا ہوا ہے وہ نجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور ناحق لوگوں کو قتل نہ کریں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کل تیری بھی موت آنی ہے، اے اقتدار والے، اے کرسی والے، اے حاکم، تیری بھی جان فرشتے نے نکالنی ہے، اور تو نے بھی قبر میں جانا ہے۔ تجھے پتہ نہیں پھر قبر تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے، تیری بھی اولاد ہے، اور کیا پتہ تیری اولاد کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، وہ تیرے کرتوت کا ان کو بھی کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تیری وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ اے حاکم، اے رعایا، دونوں آپس میں محبت سے رہو، یہ ملک ہمارا ہے، اس میں انتشار نہ پھیلاؤ، افرادفری نہ پھیلاؤ، لوگوں کو محنت کرنے دو، لوگوں کو کام کرنے دو، اور دوسروں پر اپنی مرضی کا ڈنڈا نہ چلاؤ۔ بعض علم کے ذریعے ڈنڈا چلاتے ہیں، بعض قوت اور اقتدار کی وجہ سے ڈنڈا چلاتے ہیں، اور بعض اپنی جماعت کی مقبولیت، اپنی جماعت کی قوت کی وجہ سے ڈنڈا چلاتے ہیں۔ یہ ڈنڈے جو ہے نا چلانا بند کرو، اور امن اور بھائی چارہ اور اتفاق اور محبت کے ساتھ رہو۔ ہاں، کسی کا تعلق آپ کے مذہب سے نہیں ہے، آپ کے فرقے سے نہیں ہے، آپ کی برادری سے نہیں ہے، آپ کے ملک سے نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ساتھ ہے تو وہ بھی مخلوق اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ وہ جہاد جو ہے نا، جہاد وہ اپنے نفس کے ساتھ کرو، اور جب اس کے ساتھ مکمل طور پہ کر لو تو پھر اس ملک کے اندر جس میں آپ رہتے ہو اس میں صاحب اقتدار لوگوں کو ترغیب دو کہ وہ کفار کے ساتھ، وہ شیطانی قوتوں کے خلاف، وہ جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی قوت میں اضافہ کرو، ان کو ملاؤ اپنے ساتھ، حکومتی اداروں کو ملاؤ، تمام اداروں کو مضبوط کرو، اور پھر ان کو ترغیب دو۔ جب تک وہ ترغیب نہیں لیتے، ترغیب قبول نہیں کرتے، ان کے ساتھ پیار محبت کرو، ان پہ قوت نہ بڑھاؤ۔ اس طرح ادارے کمزور ہوتے ہیں، فاسق و فاجر، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دور ہے جس میں فاسق و فاجر لوگ بڑی سیٹوں پہ ہیں، ان میں شاذ و نادری کو نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اکثریت فاجر لوگوں کی ہے، تو وہ نیک لوگوں کی بات کو سننے کے لیے ان کے پاس دل نہیں ہے۔ تو پھر جب کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کا خون بہہ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ فاجروں سے ہی پھر اصلاح کا کام بھی لے لیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، اللہ کا قانون بھی یہی ہے
کہ بعض اوقات اللہ فاجر سے بھی اپنے دین کی مدد کا کام لے لیتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں حرف آخر نہیں ہوں، وہ تمام لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، میں ان سے دست بستہ عرض گزار ہوں کہ جہاں جہاں میں نے غلطی کی ہے، بلکہ اکثر غلطیاں کی ہیں، جو میں نے کی ہیں وہ مجھے بھی بتا دی جائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ آپ لوگ میری مدد کریں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بندہ صحیح معنوں میں اتباع کرنے والا ہو جائے، اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر چلنے والے بن جائیں، اور معاشرے کے اندر امن ہو، اور پاکستان ایک مضبوط ریاست ہو، اور ہمارے حکمران جو ہیں، جو حاکم ہو، وہ کامل ایمان والا ہو، اس کے اندر کوٹ کوٹ کر جذبہ ایمانی بھرا ہو، اور پھر اس کے منہ سے زبان سے جو بات نکلے وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے جس کافر اور جس ملک کو بھی بات کرے پھر ترہلے سے بات کرے اور اس کو چپ کرا دے۔ اللہ نے ساری قوتیں دی ہوئی ہیں، لیکن افسوس ہے ہمارے پاس ہتھیار بھی بہت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایمان والی قوت جو ہے نا وہ کمزور ہے۔ اگر وہ ہمارے پاس ہو تو دنیا کی سپر پاور ہم ہی ہے۔ ہم سے زیادہ اللہ نے کسی کو سپر پاور نہیں بنایا ہوا۔ یہ ملک پاکستان سب سے سپر پاور ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ جو ہینڈل کرنے والے ہیں وہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں۔ کاش ہمارے پاس بھی وہ قوی ایمان والے لوگ ہوں، جیسے افغانستان میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے اور انہوں نے ایک دنیا کی سپر پاور سے اپنا ملک جو ہے وہ دوبارہ چھینا، جن پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور قبضہ جب میں نے نہیں دیا۔ اور ہماری عقلیں، میری اپنی عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں کہ ہماری عقل میں وہ باتیں نہیں آتی، ہماری سمجھ سے باہر ہیں وہ باتیں، تو اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسا کوئی دے جس کی دنائی اور جس کی حکمت اور جس کا ایمان ہماری عقل سے باہر ہو، مضبوط قلعہ ہو ایمان کا، اور وہ ہمارا حاکم ہو، وہ ملک پاکستان کا حاکم ہو، پھر تو ہم بھی عزت کے ساتھ جی سکیں۔ اب تو ذلت ہے ذلت، جیسا کوئی ہم پر مسلط کرتا ہے ہم پہ جاتے ہیں، ہم وہی قبول کر لیتے ہیں۔ فتنہ فساد معمول بن گیا ہے۔ اللہ ہمیں پناہ دے، سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔